اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود چل رہی ہے اور آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کے 60 تک 10-11 آیات موضوع کے مطابق پڑھی ہیں، 50 سے 60 تک، اور یہاں پہ 12ویں سپارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا ہے۔ زیادہ آیات تلاوت اس لیے ہوتی ہیں جب کوئی ایک موضوع ان کے اندر بعض اوقات مدنی صورت کی ایک آیت بھی ہم پوری نہیں کر پاتے۔ یہ کل ہم نے جو قصہ 2 دن لگا کے پڑھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ آج ہم نے جو رکوع پڑھا ہے یہ حضرت عاد علیہ السلام کی جو قوم ہود جو نبی بھیجے گئے عاد قوم کی طرف ہود علیہ السلام، تو اس سورت کا نام بھی ہود ہے۔ تو یہاں پہ ہود جو اللہ کے نبی ہیں ان کا ذکر ہے، وہ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اب یہ جو مختلف قوم عاد اور قوم ہود اور قوم سمود جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اصل میں ایک ہی قوم ہے۔ جیسے بنی اسرائیل ہے نا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی بنی اسرائیل، تو وہ سارے آگے ان کی جتنے ماننے والے ان کے اندر کتنے زیادہ لاکھ سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر آئے، بلکہ 1,24,000 ہے نا کم و بیش، تو ان میں سے کچھ 100 یا گنے چنے ہیں جو باقی ہیں، اور باقی سارے کے سارے بنی اسرائیل کے اندر ہیں۔ اللہ نے ویسے نہیں بنی اسرائیل کے اوپر اتنا عذاب کیا یا بنی اسرائیل کی اتنی پکڑ کی کہ انہوں نے ایک دن کے اندر 300 انبیاء کو شہید کیا ہے، ایک بندے نے ایک دن کے اندر۔ تو سارا ہم پیچھے سورہ بقرہ بڑی تفصیل جیسے ہی آج موضوع سے ہٹ کے بات آ گئی، ایک دن کے اندر ایک عام بندے نے 300 انبیاء کو شہید کیا ہے ایک دن کے اندر، ہو پھر بھی اللہ اور رسول کو اور شریعت کے اندر ہم نے پڑھا کہ وہ گھوم ایسے رہا ہوتا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس طرح بے فکر۔ تو پھر اللہ نے پکڑ کے فرمانے کو سلوا کھلایا، ناشکری کر رہے ہیں، ان کو بیت المقدس دیا، وقت موضوع سے ہٹ کے لگ جائے گا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں عاد علیہ السلام، عاد کی جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کے ان کے جو ہم قوم پہلے ان کی اپنی قوم کے اندر سے، جیسے ہمارے لیے نا اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر تم جیسا ایک رسول بھیجا، یعنی عربی تھے نا، عرب تھے آپ سلم جمع ہم نسل یا ہم قوم یا اس قبیلے کے یا اس علاقے کے اندر سے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ انہوں نے ترجمہ لکھا ہے ہم قوم، لیکن ایک اور جگہ میں نے ترجمہ پڑھا بھائی کا بھی لفظ ہے۔ بھائی سے مراد ہوتا ہے مسلمان بھائی، دینی بھائی، یہ نہیں کہ مادر ذات، پیرنٹل میٹرنل اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں کیا کہیں گے، یعنی مادر ذات یا وہ پدر ذات نہیں، یعنی ماں باپ پیٹ سے نہیں، بلکہ دینی بھائی، جیسے آپ اور میں، ہم سارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا عاد کی طرف عاد ایک قوم ہے،
اس کی طرف اللہ نے نبی کون سے بھیجے؟ ہود علیہ السلام، جس وجہ سے سورت کا نام بھی ہود ہے۔ عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، اور بھیج کے کیا کہا اس نبی نے اپنی قوم کو، عاد کو، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، بے شک تم ایک فریب کے اندر ہو، دھوکے کے اندر ہو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اگر تم کسی کی پرستش کرو گے، اللہ کو چھوڑ کے کسی سے مانگو گے، کسی غیر اللہ کے آگے جھکو گے، تو پھر تم شرک کے اندر مبتلا ہو، اور مفترون ایک فریب کے اندر مبتلا ہو، مفترون مفتری کے اندر ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی جو حقیقی راہ ہے اس سے چھوڑ کے تم غلط راہ کی طرف ہو۔ حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے، ایک حدیث کے اندر الفاظ یہاں تک آتے ہیں، صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، صحابہ کرام نے فرمایا کیا آپ نے فرمایا اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، یہ حدیث کے مفہوم ہے۔ اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، اور ہود نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم میرے فریب میں ہو اے قوم۔ پھر اور کیا کہا قوم کو؟ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ آپ سلم بھی آئے، آپ نے بھی آ کے کہا، فرمایا کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تم سے اس کا کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ سورہ یاسین ہم نے پڑھی، وہاں پہ اللہ نے نبیوں کے نام نہیں لیے، ٹھیک ہے جی، اللہ نے فرمایا کہ پہلے میں نے 2 نبی بھیجے، سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے، پھر تیسرا 3 نبی، یعنی 3 نبی آئے، نام وہاں پہ نہیں ہے، نام کچھ جو بھی لکھے باہر ہے، تو اللہ نے فرمایا ان تینوں نے آ کے کیا کہا کہ ہم تم سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں مانگتے، صرف ہمارا مقصد ہے، ہم وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام ہے آپ تک حقیقت اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور ہم دنیا کا، آپ سلم بھی آئے، آپ کو کفار نے یہاں تک کہا کہ آپ کے جناب ایک ہاتھ کے اوپر ہم جو ہے وہ یہ سارا دنیاوی دولت اور سارا کچھ رکھتے ہیں، یہ بادشاہت اور دوسرا، اور جو آپ لڑکی، سارے جو لڑکی آپ پسند کریں، جس کو آپ کہیں جناب، لیکن آپ کیا کریں، یہ تبلیغ کا کام ہے، مجھے دنیا کے لیے میں آیا ہی نہیں ہوں، میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات کے لیے بھی۔ اس سے پہلے سورہ یونس ہم نے پڑھی، اس کے اندر ہم نے جس نبی نے بھی تبلیغ کی اس کو آگے لوگوں نے جھٹلایا، اور جھٹلا کے کہا معاذ اللہ استغفر اللہ، کو دنیاوی فائدے کے لیے، یہ دنیاوی سلطنت کے لیے، یہ دنیاوی بادشاہت کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے رسول کی۔ ابھی ہم نے کل نوح علیہ السلام کا پڑھا، تو وڈیروں نے کہا یہ ہماری وڈیرا شاہی، ہماری بادشاہت لینا چاہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں لینا چاہتا، میں تبلیغ کر رہا ہوں، اور تبلیغ کے اوپر تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا توکل ہے اللہ کے اوپر ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اسی طرح ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، بے شک میری مزدوری تو اس کے ذمہ ہے، میں تبلیغ کر رہا ہوں، اس کا اجر میں نے اس سے لینا ہے۔ تو یہ بات ہوئی جناب۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر اس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے بھوکا بھی نہیں مارے گا۔ اگر تمہارے دل میں یہ ہو کہ ہود جو ہے وہ جو نبی ہیں اللہ کے، وہ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم انہیں کوئی دنیاوی جناب لالچ دے دیں، کوئی دنیاوی عہدہ دے دیں، کوئی اچھی لڑکی پیش کر دیں، یا اچھا دنیاوی مال و متاع دے دیں، اور وہ مسئلہ نہیں ہے، میں فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی میں بھی انسان، اللہ کا ہر نبی انسان ہے نا، اللہ کا ہر نبی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی پیٹ ہے، اس کے ساتھ بھی دنیاوی ضروریات ہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کے بھی گھر ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جوتی کپڑا ہے، رہن سہن ہے، دنیاوی معاشرتی ضروریات ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں تمہارے اگر تبلیغ کر کے تو میں اس کے بدلے کوئی تم سے نہیں مانگتا، میں اجر اللہ سے مانگتا ہوں۔ کہ تم کہو کہ یہ چھوڑ دے گا یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہیں عقل نہیں ہے۔ میں اگر سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لگا ہوا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کی رضا کی طرف آ جاؤ۔ یہ 2 باتیں جب کی کرنے کے بعد پھر تیسری بات کی، جو کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، جب بھی اللہ کی طرف کسی نے آنا نا، اپنا صفدر صاحب، یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی عمر 120 سال ہو چکی ہے اور اسے بندہ کہے اللہ کی طرف ہوئی، میں تو بڑا گناہگار ہوں، گناہگاروں کے لیے ہی تو اللہ ہے۔ اس میں نے کہا کہ نیکوں کو تو اپنی نیکیوں پہ مان ہوگا، میں بڑا درس لیتا ہوں جی، میں تو بڑے قرآن پڑھاتا ہوں جی، میں تو بڑی نمازیں اور میں تہجد اور وہ نہ، گناہگاروں کی تو اللہ زیادہ پکار سنتا ہے۔ شکر ہے میرا بندہ میرے والے پاس آیا ہے۔ دیکھو ایک بچہ ہے، والدین کا، ماں باپ کے 4 باپ ماشاء اللہ سارے زیادہ تر صاحب اولاد بیٹھے ہیں،
ٹھیک ہے جی. اللہ نے آپ کو مجھے سب کو اللہ سب کے بچوں کو نیک نصیب کرے. 3-4 بچے ہیں آپ کے جناب. ایک بچہ ہے ہی فرما بردار وہ صفدر صاحب صلاح الدین صاحب ہیں بچے آپ کے جناب. پاپا جی یہ ایسے کام کیوں نہیں جناب, یہ یوں سارا ایک بچہ جڑا وہ لاڈلا بھی ہے, وہ آپ کی بات مانتا ہی نہیں ہے, ہر کام میں اپنی مرضی بناتا ہے. اور جس دن وہ آ کے آپ سے کہے کہ صفدر صاحب میں ابا جی میں آج صفدر صاحب کھڑا پتر خیر شہر سے ہے آج میرے کو پوچھنے کی لوڑ پہ گئی ہے, اس دن آپ زیادہ خوش ہوں گے اس کے اوپر. آپ کہیں گے یار یہ باقی تو ویسے ہی میری مانتے ہیں, یہ تو مانتا نہیں تھا, یہ آج میری تو شکر ہے میرا پتر سینے نہ لگ پتر. یہ مطلب ہے تم مجھے کہیں سے نصیحت حاصل ہو گئی ہے, تجھے کوئی کسی مولوی کی, کسی استاد کی, کسی بڑے کی, کسی قرآن کی, کوئی حدیث کی بات تیرے دل میں اثر کر گئی ہے. وہ اگر تھوڑا سا بات کرے گا تو آپ اسے زیادہ سینے سے لگائیں گے. شکر ہے میرا پتر کو قدر آ گئی پاپ دی. تو وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, جب گناہگار بندہ اس کی طرف جاتا ہے وہ اللہ دوڑ کے خوش ہو گیا. حدیث ہے کئی دفعہ وقت کی پھر کہ لوگ وہ سواری والی کہ جناب ایک بندہ ہے, اس کی سواری کے اوپر اس کا ذات راہ بھی ہے, سب کچھ اوپر بندھا ہوا ہے, کھانا پینا اس کو پیسہ جو مثال سمجھ لیں, اور وہ سواری اس کی صحرا میں گم گئی, اور صحرا میں چاروں طرف دور تک کوئی اسے ٹھکانہ آسرا مدد ٹیک نظر نہیں آ رہی. اور جب اسے سواری دوبارہ مل جاتی ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار میرا سما کہتا ہے اے میرے بندے, اے میرے بندے میں تیرا اللہ اور تو میرا بندہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, کیونکہ اس کی خوشی سے یہ نکلتا ہے. کہنا وہ یہی چاہتا ہوتا ہے کہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ, لیکن وہ خوش اتنا ہوتا ہے کہ میرا جناب سواری مل گئی, میرے پیسے سامان سب کچھ مل گیا, نہیں تو میں تو ادھر رول پھول جاتا ہے جناب. تو وہ اس طرح اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے وہ بندہ اپنی سواری دیکھ کے کچھ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ ہوں یا وہ اللہ ہے, حالانکہ پتہ یہی ہے کہ وہی اللہ ہے. تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے بندہ جو توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے. تو آپ نے آگے کیا فرمایا اپنی قوم کو, یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اتنے گناہ کر لے ہوئے ہیں. 3 سال روایات میں آتا ہے کہ بارشیں ہونا بند ہو گئی. 3 سال قوم ہود کی جو قوم تھی جنہوں نے نہ مانا, اور عورتیں بانجھ ہو گئیں, کسی کو عمل بھی نہ ٹھہرنے ہوئے, قحط آ گیا, بارشیں ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اتنا سخت ان کے اوپر جو ہے نا قحط اور یہ والے معاملات کیے گئے کہ ان کے اوپر ہے عذاب یا پکڑ ان کی شروع ہوئی. تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہ سمجھو, اور 4000 تقریباً آدمی ایمان لے کے آئے. 4000 آدمی ایمان لے آئے, بارشیں روک دی گئی, قحط سالی آ گئی, عورتیں بانجھ ہو گئی, عمل ٹھہرنا بھی بند ہو گئے اس اللہ کی طرف سے. تو پھر ہود علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا, اے میری قوم استغفار کر لو, وہ بخشنے والا ہے. میں نے اس لیے اتنی بحث بنائی, اتنی حدیثیں سنائی ہیں. توبہ کر لو, وہ بخشنے والا ہے. ربکم, اپنے رب سے. ثم توبوا, پھر جب تم توبہ کر لو گے, الیہ, اس کی طرف رجوع کر لو گے, یرسل السماء, وہ تمہارے طرف آسمان سے بارشیں برسائے گا, وہ رحمتیں نازل کرے گا. ٹھیک ہے جی, اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو, پھر اس کی طرف رجوع کرو یعنی توبہ کرو, تم پر زور کا پانی بھیجے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ تو قوت بڑھائے گا. اب اس سے ایک مراد یہی ہے کہ قحط ہوگا, بھوکا پڑ کے قوت ختم ہو جاتی ہے, وہ رزق دے گا, فراوانیاں دے گا, پھر تمہاری قوت. یا دوسرا ماؤں کے عمل ٹھہرنا رکے ہوئے تھے, تو جب جس کی آگے اولاد نہیں ہے تو اس کی قوت ہے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماؤں کے عمل بھی ٹھہرنے شروع ہو جائیں گے, بارشیں بھی آنا شروع ہوں گے, رزق بھی آنا شروع ہو جائے گے. لیکن کس چیز سے؟ توبہ, استغفار. استغفار بڑی اہم چیز ہے. حدیث شریف کے اندر میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتا رکھا ہوا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیاں بندے کی دور کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی رحمتیں اس کے اوپر نشاور کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہ معاف کرتا ہے. اور قرآن کے اندر ہم نے پڑھا ایک جگہ پہ ایک آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا میرا محمد محبوب تمہارے درمیان ہے تو میں عذاب بھیج دوں گا. اور دوسری بات وہاں پہ یہ کی کہ تمہارے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں. جب استغفار اگر کرتا رہے بندہ تو اس کے اوپر سے مشکلیں ٹلی رہتی ہیں, اس کے اوپر سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, اس کے اوپر رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں, اور اللہ کسی بڑے عذاب سے بچائے رکھتا ہے. یہ استغفار, تو انہوں نے کہا دعا کرو, استغفار کرو, اللہ آسمان سے بارش بھی دے گا, تمہیں قوت بھی دے گا, جتنی ہے اس سے اور زیادہ دے گا. اور پھر جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو, جب توبہ کر لو تو پھر اپنے گناہ کی طرف دوبارہ نہ جاؤ, پھر پکی استقامت کے ساتھ آ جاؤ. آگے سے قوم نے کیا جواب دیا؟ بولے اے ہود, تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہیں آئے. وہی جو باقی قوموں کے جھوٹے جواب ہیں, کوئی دلیل ہے نہیں, ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں ہیں, نہ تمہاری بات پر یقین لائیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی استغفر اللہ. آگے انہوں نے کہا کہ ساڑا جو بت ہے نا
ان کی کسی کی نہ تیرے سے گستاخی ہو گیا، تیرا دماغ ہی پھر گیا، تو جناب کہنا اللہ یہ کیا اور استغفر اللہ۔ انہوں نے آگے سے کہا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی تمہیں بڑی جھپٹ پہنچی ہے۔ کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، آگے سے ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب کو بھی گواہ کرتا ہوں کہ میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ہر نبی نے یہی کہا کہ تم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون تم لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اور ساتھ ہر نبی نے جو کہا وہی آپ نے بھی فرمایا، ہود علیہ السلام نے بھی کہا بے شک تم سب مل کر میرا برا جو چاہنا ہے چاہ لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، بے شک مجھے مارو، مجھے جو کرنا ہے کر لو، میں جب اللہ کے نام پہ چل رہا ہوں تو مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میرا بگاڑ ہے کچھ نہیں سکتے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کی قبضہ قدرت میں ہو، کوئی ایسا چرند پرند کوئی چیز نہیں ہے جاندار کہ جس کی چوٹی کو اللہ نے نہ پکڑی، یعنی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں پہنچا چکا، تبلیغ کر لی ہے میں نے، وما علینا الا البلاغ، میں نے تبلیغ کر لی ہے جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا، اگر تم نہیں مانو گے تو وہ پوری قوم ختم کر کے نئی قوم بھی لے آتا ہے اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آخری دو آیات، اور جب ہمارا حکم آیا، پہلے ہود نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، دوسری وہ بات بتائی کہ قوم نے آگے سے جواباً کیا کہا کہ ہم نہیں مانتے، پھر جب نہیں مانتے تو کیا ہوتا ہے، عذاب آتا ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی، ان کو بچا لیا اور باقیوں کو آندھی سخت طوفان اس کے اندر گھیر کے پکڑ کے تباہ و برباد کر کے ختم کر کے رکھ دیا اللہ نے۔ اور یہ میں آپ کو کہا یہ تین طرح کے عاد اولا، عاد ثانی، ٹھیک ہے جی، یہ مختلف، اور آگے سمود علیہ السلام کی قوم، یہ سارا اتنے طاقتور لمبے قد اسٹرانگ جناب، اور پہاڑوں کے اندر غاروں کے اندر گھار بنا کے پورے پہاڑ کھرید کے، تو آج بھی دیکھیں نا وہ مصر، آرام مصر اور کیا چیزیں وہ آج کی ٹیکنالوجی کے اندر بھی بنانے مشکل ہے، یہ چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا جب مجھے جھٹلاؤ، اور توبہ استغفار یہ کہتے تھے ہم اتنے طاقتور ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم اتنے طاقتور ہیں، استغفر اللہ، یہی بھول گئے کہ یہ طاقت ہمیں دی کس نے اور اس طاقت کو پکڑنے والا کون ہے۔ اور یہ عاد ہے کہ اپنی رب کی، اللہ فرما رہے، یہ عاد کا قصہ تھا جو میں نے سنایا ہے کہ اپنے رب کی آیتوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں بھی لعنت اور قیامت کے دن سن لو، بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے دور ہوں عاد ہود کی قوم، کہ جو ہود کی قوم ہے نا عاد، انہوں نے بڑا انکار کیا۔ یہ ہے کہ قصہ روز اللہ میں سنا ہے کہ جو مجھے نہیں ماننے والے ہیں ان کو میں نے عذاب دیا، جو میرے ماننے والے ہیں ان کو میں نے نجات دی ہے، پوری قوم جیسے فرعون کے ساتھ پوری قوم کو تباہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا، تو اسی طرح ہمارے لیے بھی ان کے اندر نصیحت یہ ہے کہ قوم تبلیغ کا جو کام ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی سے صلہ نہ مانگے، کوئی گھاٹی وادی ہو بھی جائے تو اس کو برداشت کریں، ادھر سے سن کے ادھر نکال لیں، تبلیغ کے کام کے اندر ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے اور توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے پاک رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نبیوں کے قصے اور ہمارے اندر یہ غرور تکبر نہ ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، طاقتوں کا محور اور منبع اللہ کی ذات ہے، وہ جب چاہے دے جب چاہے لے۔ اور آخری بات ہم نے استغفار پڑھی کہ آپ استغفار کریں گے تو جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ ہوگا اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کے بعد آپ صراط مستقیم کو پر قائم رہیں، اللہ میں پکی سچی اور حقیقی معنوں میں توبۃ النصوح توفیق عطا فرما کے دنیا آخرت کی بدلنے سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والخیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ جو بیان کیا بھول چوک غلطی کمی کوتاہی حبیب کا واسطہ معاف فرما۔ اللہ ہم یہ جو قوموں کے قصے پڑھ رہے، قوم نوح کا قصہ پڑھا، آج قوم ہود کا قصہ پڑھا، اللہ جی ان کے اندر جو اصل حقیقی معنوں میں عبرت ہے، جو نصیحت ہے، جو واعظ ہے، جو پیغام ہے، وہ خود ہم سب کے قلوب و اذہان کے اوپر اشکار فرما۔ ہمیں ہر قسم کے عذاب والوں سے، ہر قسم کے انکار کرنے والوں سے، ہر قسم کا رد کرنے والوں سے، ہر قسم کا کفر کرنے والوں سے، ہر قسم کا شرک کرنے والوں سے محفوظ اور مامون فرما، ہمیں ان سے الگ فرما، ہمیں اپنے نیک صالح نبیین صدیقین شہداء اور صالحین لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ اللہ جی ہمارے جتنے مرد حضرات فوت ہو چکے ہیں سب کا اللہ جی حشر ہم نبیین صدیقین شہداء صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ ہماری جتنی عورتیں اس دنیا فانی سے جا چکی ہیں اللہ جی ان کا حشر امہات المومنین ازواج مطہرات
مطہرات اور صحابیات جو نیک عورتیں ان کے ساتھ ان کا حشر، ان کی خدمت میں، ان کی رفاقت میں، ان کی معرفت میں، ان کے ساتھ اللہ جی ان کا حشر فرما، دنیا آخرت کی عزتیں بھلائیاں نصیب فرما، ہم سب کے بھی اس پاک کلام کے صدقے گناہ معاف فرما اللہ جی، اس پاک کلام کی موت کا برشت پور سلاد میزان ہر جگہ پہ، اور اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کی دلی نیک حاجات پوری فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علی آلہ وصحبہ۔